آپ ناراض ہو گیا؟ ادھر آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ، ماشاء اللہ ہمت کرو، کھڑے ہو جوان، ادھر آؤ قریب آؤ۔ میں یہاں جی بچوں سے بات کروں گا، بچے بس نماز میں بھی پیچھے رہتے ہیں نا، ماشاء اللہ۔ ہاں آ گیا، مل جل کے بیٹھو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر لائق فخر قابل قدر علوم دینیہ کے عظیم لیڈر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے جانشین اور آج اس مجلس کی آن بان شان اور خصوصی مہمان حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزت مآب حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز ماؤں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں تعلیمی بیداری کے عنوان پر معنون اس عظیم الشان اجلاس میں، اس بابرکت رات میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا پروگرام شاندار رہا، بہت حسین، دل نشین، بالیقین بہترین رہا۔ یہ محنت ہے اساتذہ کی اور ان طلبہ کی کہ جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے اور اساتذہ کو بھی اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جلسے کا عنوان دیا گیا تھا تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ۔ حضرت مولانا انعام الدین صاحب نے اور مولانا اشرفی صاحب نے تعلیمی بیداری کو اصلاح معاشرے پر
مقدم رکھا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تعلیم آئے گی قوم میں تو معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی، کیونکہ تعلیم روشنی ہے. جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا اپنے آپ بھاگ جاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو کیا ڈنڈے لے کر اندھیروں کو بھگانا پڑتا ہے یا اپنے آپ چلے جاتے ہیں؟ اندھیرے اپنے آپ چلے جاتے ہیں. تو علم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، نور ہے. یہ جب آتا ہے تو اندھیرے اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں. تعلیم ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کا پہلا سبق ہی اقرا ہے، جس کا آغاز غار حرا میں ہوا اور پھر دار ارقم میں چلتا رہا. اور پھر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے ہیں، ابھی سینکڑوں افراد، بہت سے ایسے افراد تھے جن کے پاس میں گھر بار نہیں تھا، لیکن مدینے پہنچ کر جو سب سے پہلے فکر کی گئی وہ مسجد کے ساتھ میں دینی تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنا کر باقاعدہ تعلیم کا انتظام کیا گیا. مسلمان کا پہلا سبق نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہی ہے، اقرا، پڑھے گا، علم حاصل کرے گا تو نماز صحیح ہوگی، علم حاصل کرے گا تو زکوٰۃ کا حساب صحیح کرے گا. علم کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اور علم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بھی نہیں فرمائی. یہ تو ہماری اصطلاح ہے. 1200 سال کے بعد میں جا کے الگ الگ نام پڑ گئے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے. 1200 سال تک مسلمان علم کو علم ہی کہتے تھے. یہ ہماری کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ہماری اصلاح ہی، کیونکہ انگریز نے تقسیم کر دیا. یہ انگریز جو نظام لایا اسکول کا تو اس میں اسلامی تعلیم نہیں تھی، اس لیے اس کا نام دنیاوی تعلیم رکھا گیا. اور پھر مولانا قاسم نانوتوی نے دین کو بچانے کے لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور سر سید احمد نے سوچا کہ مسلمان دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے کیوں رہے، علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. لیکن یہاں سے دو رستے بننا شروع ہو گئے تھے کہ علی گڑھ کے بچوں میں دنیا غالب نظر آتی تھی اور دارالعلوم کے بچوں میں آخرت غالب نظر آتی تھی. پھر شیخ الہند علی گڑھ یونیورسٹی پہنچے، انہوں نے تقریریں کر کے ایسا رخ بنا دیا، علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی شوکت علی جوہر پیدا ہوئے. تو یہ تقسیم، علم تو بہرحال علم ہے، روشنی ہے. علم یہاں بھی چاہیے، روشنی دنیا میں بھی چاہیے، روشنی قبر میں بھی چاہیے، روشنی برزخ میں بھی چاہیے، روشنی قیامت کے میدان میں بھی چاہیے، روشنی پورے صراط پر بھی چاہیے. روشنی کی ضرورت ہر جگہ ہے، ہر شعبے میں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع سکھائی، اللہ تعالیٰ نے علم دیا زرع بنانے کا، لیکن قرآن جو صیغہ لایا ہے، فن کا لفظ نہیں لایا. عربی میں بہت ساری وسعت ہے، بہت سارے الفاظ پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے لا سکتا تھا، لیکن فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کا علم سکھایا. اور سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اس کو بھی علم قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زرع جو بنائی جا رہی ہے اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ تم خطرات سے بچ سکو، تم خطرات سے بچ سکو. تو آج خطرات سے بچنے کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے